السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اقوام متحدہ نے پہلی بار غزہ پر اسرائیل کی جارحیت کو نسل کشی قرار دیا۔ اسرائیل نے رپورٹ کو جھوٹا اور توہین آمیز قرار دیا۔ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس کا اعلامیہ، قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان۔ غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ پر دیا زور۔ فضائی بمباری کے بعد اسرائیلی فورس غزہ میں داخل، 3 صحافیوں سمیت 60 فلسطینی شہید۔ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ۔ ڈیموکریٹس کے ترجمان کے طور پر کام کر رہا اخبار، صدر کا الزام۔ افغانستان اور کولمبیا کو ناکام ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ عطیات کی فراہمی میں ہوگا ناکامی کا سامنا۔ سونا 1,10,000 روپے فی 10 گرام کے پار، چاندی کی قیمتوں میں بھی تیزی، عالمی غیر یقینی صورتحال کا اثر۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ نے پہلی بار غزہ پر اسرائیل کی جارحیت کو نسل کشی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، اور اعلیٰ اسرائیلی حکام بشمول وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس نسل کشی پر زور دیا اور حمایت کی۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اسرائیلی فوج نے گھروں، شیلٹرز اور محفوظ علاقوں میں شہریوں پر بمباری کی ہے، اور اسرائیلی بمباری میں نصف سے زیادہ خواتین، بچے اور بزرگ جاں بحق ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے اور اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس نے کہا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ انہوں نے بے امنی کا شکار شکاگو، نیو اورلینز شہروں میں مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے اور اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے عرب و اسلامی ہنگامی سربراہی نے متفقہ طور پر اجلاس میں شرکا اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان کیا۔ اسرائیلی حملے کے حوالے سے دوحہ میں امیر قطر کے زیر صدارت عرب و اسلامی سربراہ کی جانب سے جاری کانفرنس کے شرکا 25 نکاتی بیان جاری کیا گیا۔ اس بیان میں مشترکہ طور پر اسرائیلی وحشیانہ حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ کچھ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا وہ واضح طور پر خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ The Israeli justifications for this behavior are completely invalid, and the evidence for that is what we heard today from the words of their excellencies, highnesses, and the leaders, who clearly confirmed that all these justifications that were presented to justify this attack and this aggression against the state of Qatar are invalid according to international law, morally invalid, and invalid according to all the principles upon which the international community was formed, based on which these statements were issued today. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل دورے کے خاتمے کے بعد قطر پہنچے تاکہ اسے غزہ میں ثالث کے طور پر اپنا کردار جاری رکھنے کی درخواست کر سکے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم قطر سے کہیں گے کہ وہ وہی کردار ادا کرتا رہے جو وہ کر رہا ہے، جسے ہم بہت سراہتے ہیں، اور وہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں آپریشن کا آغاز کر دیا۔ کئی ہفتوں سے جاری فضائی بمباری اور اونچی عمارتیں تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج بالآخر ٹینکوں کے ساتھ غزہ شہر کے وسط میں داخل ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی طیاروں سے بمباری بھی جاری ہے اور غزہ شہر کے وسط میں زمینی کارروائی بھی جاری ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں سے 3 صحافیوں سمیت مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اتوار کو اسکولوں اور کلینک سمیت 16 عمارتیں تباہ کی گئی۔ عالمی سطح پر غیر یقینی حالات اور امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں کمی کی توقعات کے درمیان سونے اور چاندی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج ملک میں سونا 1,10,000 روپے فی 10 گرام کے تاریخی ریکارڈ کو عبور کر گیا، جبکہ چاندی نے بھی نئی بلندی چھو لی ہے۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کو یونیورسٹی میں فائرنگ کر کے قتل کرنے سے پہلے مبینہ ملزم نے انہیں ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا جس میں کرک کو قتل کرنے کا منصوبے سے متعلق بتایا تھا۔ پٹیل نے یہ بھی بتایا کہ ٹیکسٹ میسج کس کو بھیجا گیا تھا، یا یہ کہ کس نے فائرنگ سے پہلے تحریری نوٹ دیکھا تھا یا نہیں۔ I want to express my deep gratitude to President Trump
the Vice President, and the entire White House, who have been so incredibly supportive with both resources and just personally to the FBI as a team. They had our backs the entire way, and I just want to express my gratitude for giving us the resources we need to operate in this space to bring this sort of justice at this sort of speed. In 33 hours, we have made historic progress for Charlie. Governor Cox, our partnership has been absolutely incredible these last few days. Our partnership will endure. Your state and local partners, your sheriffs, your DPS community has been unbelievably impressive in the hardest of times. And a case like this cannot be solved, cannot be brought without partnering with your state and local authorities. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نیو یارک ٹائمز کے خلاف 15 ارب ڈالر کا حد کے عزت اور بہتان تراشی کا مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا الزام ہے کہ یہ اخبار ڈیموکریٹس کے ترجمان کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز پر اپنے خلاف جھوٹ بولنے اور بدنام کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ اخبار اب انتہا پسند بائیں بازو کی ڈیموکریٹ پارٹی کا عملی ترجمان بن چکا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان، بولیویا، برما، کولمبیا اور وینزویلا کو گزشتہ 12 ماہ کے دوران انسداد منشیات کے معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں واضح طور پر ناکام رہنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ یہ فیصلہ ان ممالک کے لیے مختص عطیات کو متاثر کر سکتا ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس نے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہم مسلح جواب کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے 25 لاکھ فوجی اور ملیشی اراکین کو متحرک کرنے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ آج وینزویلا کے پاس زیادہ قومی طاقت ہے اور ملک پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہے۔ ہم کسی بھی صورتحال میں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے اور امن قائم کرنے کے لیے زیادہ تیار حالت میں ہیں، اس کے لیے چاہے ہمیں مسلح جدوجہد کا ہی کیوں نہ سہارا لینا پڑے گا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اقوام متحدہ نے پہلی بار غزہ پر اسرائیل کی جارحیت کو نسل کشی قرار دیا۔ اسرائیل نے رپورٹ کو جھوٹا اور توہین آمیز قرار دیا۔ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس کا اعلامیہ، قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان۔ غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ پر دیا زور۔ فضائی بمباری کے بعد اسرائیلی فورس غزہ میں داخل، 3 صحافیوں سمیت 60 فلسطینی شہید۔ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ، ڈیموکریٹس کے ترجمان کے طور پر کام کر رہا اخبار، صدر کا الزام۔ افغانستان اور کولمبیا کو ناکام ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، عطیات کی فراہمی میں ہوگا ناکامی کا سامنا۔ سونا 1,10,000 روپے فی 10 گرام کے پار، چاندی کی قیمتوں میں بھی تیزی، عالمی غیر یقینی صورتحال کا اثر۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔